جنرل الیکشن کئی سیاستدانوں کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت۔ جہانگیر ترین چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی کے عہدے سے مستعفی، سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کا اعلان۔ ادھر سراج الحق نے بھی جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نئے امیر کا انتخاب 31 مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کا معاملہ، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے مابین اتحاد۔ زیادہ سیٹوں والی پارٹی کا وزیراعظم 3 سال کے لیے ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری پارٹی کا وزیراعظم ہوگا۔ مرکز کے لیے پاور شیئرنگ کا 2 نکاتی فارمولا تیار۔ پیپلز پارٹی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ کون کرے گا پنجاب پر حکمرانی، سیاسی جوڑ توڑ ملاقاتیں جاری۔ آزاد امیدوار اہم مہرہ، نون لیگ کی سب سے زیادہ سیٹیں، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہاول نگر سے نو منتخب ایم پی اے محمد سہیل خان کی صدر مسلم لیگ نون سے ملاقات۔ شہباز شریف نے محمد سہیل خان کی نون لیگ میں شمولیت کو سراہا۔ دوسرے آزاد امیدوار بھی اپنا انتخاب کرنے لگے۔ کچھ نے شمولیت کا اعلان کیا تو کچھ کی مشاورت جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے آزاد امیدواروں سے روابط کے دعوے۔ مئی جیسے واقعات دہرانے کی کوشش کی گئی تو سخت رد عمل ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ایسے واقعات ہوں، نمٹنے کی بھرپور پریکٹس ہے۔ الیکشن کمیشن پروسیس پر شکایات کے لیے قانونی حق استعمال کیا جائے۔ عوام کو بتانا چاہتا ہوں گمراہ کرنے والوں سے بچیں۔ ملک میں حالیہ انتخابات 2 حلقوں کے نتائج روک دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے NA87 خوشاب کے حتمی نتائج روک دیے۔ PP 279 لیا کے بھی حتمی نتائج جاری نہیں کیے گئے۔ نتائج تبدیل کرنے کے لیے مبینہ دباؤ ڈالنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر لیا خالد پرویز نے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا، نتائج تبدیل کرنے کی خبر بے بنیاد ہے، غیر ضروری بحث سے گریز کیا جائے۔ میں خالد پرویز ڈپٹی کمشنر لیا آپ سے مخاطب ہوں۔ کل سے ایک میرے حوالے سے بحث چل رہی ہے کہ انتخابات میں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تھا نتائج کو تبدیل کرنے کے حوالے سے۔ جب سے یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا اور ہمیں بطور DRO ذمہ داریاں دی گئی، ہمیں ہدایت تھی کہ ہم نے اس پروسیس کو انتہائی فیئر اور میرٹ بیسڈ بنانا ہے۔ سرگودا کی 5 قومی اور 10 صوبائی اسمبلیوں پر نتائج مکمل۔ ریٹرننگ آفیسرز کی طرف سے فارم 47 ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو موصول۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ روہی کی خبر پر حاصل پور انتظامیہ ان ایکشن، الیکشن کی تشہیری مواد کی صفائی کا آغاز۔ چیف آفیسر بلدیہ کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی مانگ پڑ رہی ہے، بازاروں اور گلی محلوں سے پینافلیکسز اتارنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ رحیم یار خان میں انتخابی سامان کی واپسی کا مرحلہ، ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے سامان بہاولپور بھجوایا جا رہا ہے۔ بیلٹ باکس، بیلٹ کاؤنٹر سمیت دیگر سامان شامل۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ عیسیٰ خیل میں شرپسند عناصر کا ایک اور وار ناکام، دہشت گردوں کی سرحدی چیک پوسٹ پر فائرنگ، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی۔ حملہ ناکام بنانے پر نگران وزیر اعلیٰ کا جوانوں کو خراج تحسین، کہا پنجاب کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے، DPO میاوالی اور پولیس جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ RPO سرگودا شارق کمال صدیقی کی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے جوانوں سے ملاقات، نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ دوسری طرف RPO آفس سے حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ملتان میں ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کامران خان کی جانب سے آرٹ روم کا انعقاد کیا۔ جنوبی پنجاب کے ملازمین کی اپیلوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے سنا۔ جنوبی پنجاب کے 24 ملازمین کی محکمانہ اپیلوں پر احکامات جاری۔
मुल्तान के निजी अस्पताल में एसी कंप्रेसर फट गया, 2 अफराद जख्मी, टीबी इमदाद के लिए निजी अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई शुरू कर दी। वाकया सईद अस्पताल बिलाताबाद में पेश आया। मौसम में तब्दीली के बावजूद नमूनिया का खतरा टल सका। गुज़िश्ता हफ्ते बहावलपुर में नमूनिया से 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवां साल विक्टोरिया अस्पताल में जहां बहक बच्चों की तादाद 29 हो गई। सरसादी कबासी अस्पताल में 6 बच्चों ने जान की बाजी हारी। रवां साल नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 800 से तजावुज कर गई। मुल्तान में खाने पीने में बेहतियाती या आलूदा पानी। शहरी औलिया में गैस्ट्रो का मर्ज आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 155 मरीज रिपोर्ट। हमारी मंजिल पोलियो फ्री पाकिस्तान। मुल्तान में 26 फरवरी से 3 रोजा इंसदार पोलियो मुहिम का आगाज। 10,23,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 3500 बबाल टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मुल्तान की मुबैना नाअहली, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के दावे हवा। नादिराबाद फ्लाईओवर पर जारी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक जाम मामूल। ठेकेदार मट्टी डालकर गायब, पुल के इतराफ दुकानदारों का कारोबार बंद। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया गया। मुल्तान में मूसा पाक शहीद शॉपिंग सेंटर की तामीर 10 साल से जेर इल्तवा। खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। दुकानें गिराकर प्लाजा बनाया गया था, जहां दुकानें मिलनी थी। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, मुतासरीन की दुहाई। मेपको इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। अहमदपुर शर्किया के मुनीर शहीद चौक में तारों के सहारे खड़ा पोल गिरने का खदशा। बड़े हादसे का खतरा हर वक्त मौजूद। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मुबारकपुर का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात का फुकदान। मुसाफिर मुश्किलात से 2-4 सरकारी ट्रेनों में रिजर्वेशन कोटा न होने के बराबर। रेलवे हुकाम से सहूलियात फराहम करने की अपील। मुल्तान मियावाली में सिग्नल सिस्टम गैर फाल, हादसात मामूल। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार। ट्रैफिक अहलकार तैनात न होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। इशारों वाले चौक में बदतर सूरत हाल। छुट्टी के औकात कार में शहरी फंस जाते हैं। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जनूबी पंजाब भर से अब तक 11,923 बिजली चोर धर लिए गए। 2 करोड़ 60 लाख यूनिट चोरी पर 1 अरब रुपए जुर्माना। डीजी खान और राजनपुर में 142 देहात की बिजली मुनक़ता की गई। 1 माह में नादहिंदगान से 82 करोड़ 58 लाख रुपए रिकवर। वसी मुल्क में सऊदीया पलट शख्स के साथ हाथ हो गया। 9 सरबाजों ने सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर तलाशी ली। गुलाम मुस्तफा से 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा तालीम रहीम यार खान के ज़रिए तमाम तरक्याती काम जारी। 75 सरकारी स्कूल की मरम्मत, पेंट फर्नीचर का काम मुकम्मल। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 32 करोड़ रुपए फंड जारी किए। 3 माह के दौरान मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। छुट्टियों के बाद मुल्तान के तालीमी इदारे खुल गए। हाजिरी में बेहतरी, शॉर्ट टेस्ट भी लिए जाएंगे। कारकर्दगी के हिसाब से साइंस और आर्ट्स ग्रुप तश्कील दे दिए गए। तलबा दोस्तों से मिलकर खुश नजर आए। लंबी लाइनों और वक्त के ज़िया से निजात मिल गई। शहरियों को एक और सहूलत फराहम कर दी गई। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन का कार्ड ऐप मुतारिफ करा दी। खानेवाल के शहरी घर बैठे ऐप से इस्तेफादा कर सकते हैं। ट्यूबवेल लगाने से पहले ज़ेर ज़मीन पानी का तज्जिया जरूरी। महकमा ज़राअत मुल्तान के ज़ेर एहतमाम तज्जिए की सहूलत फराहम कर दी गई। ज़ेर ज़मीन पानी की गहराई, मिक़दार और मियार बताया जाता है। बगैर तज्जिए के बोर कराने से जमींदारों को नुकसान हो सकता है।
میدان آباد ہوں تو اسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی بورڈ ملتان کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے متحرک۔ ضلعی سطح پر مختلف مقابلے ہوں گے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر کھیلنے کا موقع ملے گا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے زیر اہتمام مقابلے۔ انٹر ڈسٹرکٹ مقابلوں میں 24 کالجز کے طلباء شریک۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح پر جیتنے والے صوبائی سطح پر مضمون نویسی کے مقابلوں میں شریک ہوں گے۔ ایس پی کینٹ ڈویژن ملتان ارسلان زاہد کے ریٹائرڈ افسروں سے ملاقات۔ محکمانہ خدمات کو سراہا، نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایس پی نے گلدستے اور تحائف پیش کیے۔ ملتان ایئرپورٹ پر ڈیوٹی پورٹر کی ایمانداری بے مثال۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جیولری باکس مسافر کے حوالے کیا۔ یاسر کو جیولری باکس عالمی بریفنگ ایریا سے 1:15 بجے ملا۔ مسافروں نے پورٹر کی ایمانداری کی تعریف کی۔ ویمن چیمبر آف کامرس ملتان کے زیر اہتمام بلو فیئر کا دوسرا روز۔ مختلف کاروبار سے وابستہ خواتین کی شرکت۔ ہنرمند خواتین نے ہاتھ سے تیار کردہ اشیاء کے اسٹال سجائے۔ سینسر بورڈ نے پنجابی فلم جی وے سونیا جی پاس کر دی۔ فلم کی عکس بندی لندن میں کی گئی۔ فلم 16 فروری کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ عمران عباس اور بھارتی اداکارہ سیمی چاہل نے مرکزی کردار ادا کیا۔